حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری 269 صفحہ جلد اول پر یہ بات موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں خرجت مع عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لیلا الی المسجد، میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ایک دن مسجد میں گیا، فاذا الناس اوضاع متفرقون، لوگوں کو دیکھا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی کار واحد لکان امثل، اگر ان سب کا میں ایک امام بنا دوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ثم عزم فجامعهم علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عزم کیا حضرت ابی بن کعب کو امام بنا کے سارے صحابہ کو ان کا مقتدی بنایا۔ یہ سب سے پہلے تراویح کی جماعت ہوئی۔ فتاوی ابن تیمیہ سعودیہ سے شائع ہوتا ہے، 37 جلدوں میں ہے۔ اس کی 23ویں جلد کے 68 صفحے پہ لکھا ہے حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھا کے 3 وتر پڑھائے۔ اتنی بات لکھنے کے بعد ابن تیمیہ فرماتے ہیں فرعا کثیر من العلماء ان ذلک سنہ، کثیر علماء کی رائے یہ ہے یہی سنت ہے، لأنہ اقامہ بین المہاجرین والانصار فلم ینکر منکر، جب حضرت ابی نے امامت کرائی تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے انصار صحابہ بھی تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جو عمل ہوا 98 صفحہ موطا امام مالک پہ ہے، کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بثلاث وعشرین رکعۃ، لوگ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی اللہ لامتی وابن ام اب، میں اپنی امت کے لیے اس بات کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ پسند کرے اور جس کو عبداللہ بن مسعود پسند کرے۔ قیام اللیل مروزی کے 157 صفحہ پر لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، ان صحابہ کو جب زمین پر حکومت ملے گی یہ نماز قائم کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے، قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے۔ 2 صحابہ نے اس معروف کا حکم دیا خلفائے راشدین میں سے، جس دور کو اللہ نے اپنا الہی قانون قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے 20 کا حکم دیا، مصنف ابن ابی شیبہ اسی رمضان کے قیام کے باب میں موجود ہے۔ حضرت علی نے بھی 20 کا حکم دیا، سنن کبریٰ بہقی میں موجود ہے۔ میں نے اختصار سے عرض کیا ان کے حکم کو اللہ نے قانون کہا، ان کے دور میں نافذ شدہ چیز کو اللہ نے اپنی پسند کہا۔ تو 20 رکعت پڑھیں گے۔ یہاں ایک بات اور بڑی ضروری عرض کرنا چاہوں گا، اس دور کی ضرورت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے تراویح کتنے دن پڑھی جی؟ بہت توجہ جی، کتنے دن جی؟ 3 دن۔ کتنے دن تراویح پڑھی جی؟ 3 دن جی۔ 23 کو پڑھی، 24 کو چھٹی کی ہے، نہیں پڑھی جماعت سے، 25 کو پڑھی ہے، 26 کو نہیں پڑھی، 26 کو نہیں پڑھی، 27 کو پھر پڑھی، 28 کو نہیں پڑھی۔ صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے تراویح پڑھنے کے لیے کثیر تعداد میں۔ 202 صفحہ ابو داؤد جلد اول پہ لکھا ہے، اور بخاری 269 صفحہ جلد اول پہ لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے، جبکہ صحابہ بتکلف کھانستے تھے مسجد میں کہ حضور کو پتہ چلے صحابہ آئے ہوئے ہیں، اور حضور آ کر تراویح کی نماز پڑھائے۔ حضور تشریف نہیں لائے، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور تشریف لے آئے۔ فرمایا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم مسجد میں آئے ہو، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ خشیت ان تفترض علیکم، مجھے خطرہ تھا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بہت توجہ کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ مجھے پتا چلتا مصطفیٰ علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھی ہے تو میں کتنے دن پڑھتا جی؟ 3 دن۔ لیکن پورا مہینہ سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر بن خطاب نے جماعت باقاعدہ کرائی، پورا مہینہ کرائی، کسی صحابی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں انصار بھی حضرت ابی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مہاجرین بھی پڑھتے رہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حضور نے 23 کو جماعت کرا کے 24 کو چھوڑ دی،
کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، پھر 25 کو کرا کے 26 کو چھوڑ دی فرض نہ ہو جائے، 27 کو کرا کے 28 کو چھوڑ دی اور بتا دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ فرض کیوں کرنی تھی اللہ نے؟ کیونکہ اللہ کو پسند تھی، اللہ کو تراویح کی جماعت پسند تھی۔ حضور پڑھانا چاہ رہے تھے تو خوف بھی تھا، پڑھاتے بھی تھے، خوف بھی تھا، پڑھاتے بھی تھے، پسند بڑی تھی، چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا اور پڑھاتے نہیں تھے فرض نہ ہو جائے۔ پھر مریض کو پڑھنی پڑتی، مسافر کو پڑھنی پڑتی۔ اب فرضیت اترنی تھی اللہ کے نبی پر، سنت رک گئی فرضیت کے خوف سے، سنت رک گئی فرضیت کے خوف سے، باقاعدہ جماعت نہیں کرائی، باقاعدہ تراویح نہیں پڑھائی، خطرہ ہے فرض نہ ہو جائے۔ عمر بن خطاب جانتے تھے فرضیت کا عذر مصطفیٰ کے پردہ کرنے سے ختم ہو گیا، کیونکہ فرضیت اترنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پردہ فرما چکے۔ جب عذر ختم ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے وہ عمل جو اللہ کو پسند تھا، مصطفیٰ کو پسند تھا، صحابہ کو پسند تھا، جاری کر دیا۔ یوں کہہ دو کہ عذر کی وجہ سے جو سنت رک گئی تھی، جب عذر ختم ہوا عمر بن خطاب نے رکی ہوئی سنت کو جاری کر دیا۔ اس وجہ سے کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، سارے صحابہ شریک ہو۔ اگر خلافت راشدہ نہ ہوتی، یہ سنت ہمیں نصیب نہ ہوتی، تو قیامت تک جو سنت یہ زندہ ہوئی، یہ سنت زندہ ہوئی عمر بن خطاب کی فراست سے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ شریعت نافذ ہوگی اس دور میں جو اللہ کو پسند ہوگی، جو پسند نہیں ہوگی نافذ نہیں ہوگی۔ تو 20 رکعت تراویح پسند تھی، نافذ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين